کو بٹھاتے اور اونٹ کو اٹھا کے مدینے کی طرف چلاتے، اونٹ بیٹھ جاتا، اور احد کی طرف چلاتے تو چل پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، واقعہ بتلایا، حضور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع الغرقد میں لے جائیں، جو مدینے کا عظیم قبرستان ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی، ویسے تو سارے قبرستان عظیم ہیں لیکن یہ دو جو ہیں بڑے عظمت والے ہیں، جنت المعلی اور جنت البقیع الغرقد۔ ان کے لیے حضور پاک نے ایک دفعہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ان پہ سلام کیا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاثر، اور فرمایا انتم الامناء، انتم الامناء، تم جہنم کے عذاب سے بے غم ہو۔ اتنی بڑی شہادت جو ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہو، لیکن نے کہا کہ حضرت جب ہم سواری کو مدینہ شریف کی طرف چلاتے ہو نہیں چلتی۔ حضور نے فرمایا اس نے کوئی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں دعا مانگی تھی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک ولا ترد الی اہلی، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا اور مجھے اپنے گھر واپس نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اسی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوگی، اس کو احد میں دفن کرو۔ یہ جذبہ ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تھی اور ان کی پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی، میاں بیوی ملے اور ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اعلان ہو گیا احد کا۔ تو حضرت حنظلہ نے فوراً کپڑے پہنے، ہتھیار اٹھائے اور بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں حالت جنابت میں ہوں۔ اس نے کہا تو غسل کر لو۔ اس نے کہا نہیں، حضور پاک چلے گئے احد اور میں یہاں رہ جاؤں، اگر میں زندہ رہا تو غسل کر لوں گا اور شہید ہو جاؤں تو حضور کو خبر کر دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جا کے شہید ہو گئے۔ بیوی نے وعدے کے مطابق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح حضرت حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا۔ فرمایا کیا کہتی ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں، اسے ہمارے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شوق شہادت تھا، یہ جذبہ شہادت تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور شہید بہرام، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے اور مظلوم محصور مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ اور پھر شہید کا مقام کتنا بلند ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ہم عثمان کے استقبال کریے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے عثمان کی شادی کی ہے جنت میں ایک حور عین کے ساتھ، اور ہم بھی اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید محراب۔ آپ بھی مسجد میں صفے بنا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، تو شہید ہوئے۔ اور یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، یا اللہ ہمارے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے، وجود کے مسلح بنا ڈالے گئے اور لاشوں کو قبروں میں زبردستی دفنا دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کی لاش کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نظروں میں یہ ہے لیکن میرے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ اب اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ لفظ عند ربہم، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈالا ہے، تسرح فی الجنت ما تشاء، وہ جنت میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں آرام کے لیے کنادیل معلقۃ تحت العرش، عرش کے نیچے بڑے بڑے ان کے لیے کنادیل معلق ہیں، اس میں آ کے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا زندہ کا معنی یعنی وہ جنت میں زندہ ہیں۔ کہ ان کے ارواح جو ہیں وہ پرندوں کے اندر ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو ہر مومن کا روح جو ہے وہ علیین میں ہے، اور روح پر تو موت آتی ہی نہیں۔ یاد رکھو روح کبھی نہیں مرتی، مومن کی روح علیین میں، ان کتاب الابرار لفی علیین وَإِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ، ارواح مومنین علیین میں ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، اور کافروں کی ارواح سجین میں ہے جو 7 زمینوں کے بھی نیچے قید خانہ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا شک فی ذالک کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، لیکن ان کی ارواح کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو قبر میں ہیں۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی ہر جگہ آ رہی ہے، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون ہے آپ کے پاس، سیٹلائٹ سے تعلق ہے، کوئی تار نہیں جڑی ہوئی۔ اگر بندے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح کا تعلق کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ اب اسی میں اس لیے یعنی حتیٰ کہ بعض علماء اور اولیاء تو فرماتے تھے اگر شہید ہو جائے تو غم نہ کریں، وہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور اسی میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب حضرت معاویہ کی خلاف موت کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مکہ اور مدینہ کے بڑے لوگ میری بیعت کر لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ اور کوفے والوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، چونکہ سیدنا حسن تو پہلے فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط بھیجے کہ حضرت تمام اہل کوفہ آپ کی انتظار میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے تاکہ آپ کی خلافت ہو جیسے حضرت حسن کی خلافت تھی، اور ہم یزید کی خلافت سے نجات چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں، آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔